شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے علم کی اس مجلس میں مجھے اور آپ کو جمع فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھنے اور سکھانے کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ صبح میں فجر بعد میں نے ایک حدیث لوگوں کے سامنے پڑھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، خود اپنی بات بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، اور میں گیا، جا کر کہا رجل غریب، میں ایک اجنبی آدمی ہوں، میں اپنے دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ دین کیا ہے۔ تو جمعہ مطلب خطبہ ہو رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، اس آدمی یعنی صحابی کے پاس گئے، بیٹھے، آپ کے لیے ایسی کرسی بچھائی گئی جس کے پیر لوہے کے تھے، ایسی حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کے بارے میں سمجھایا، پھر وہاں سے دوبارہ ممبر پر جا کر خطبہ کنٹینیو کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اس علم، حصول علم کی جو تڑپ ہوتی تھی، اس کا کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لحاظ کرتے تھے، پاس و لحاظ کرتے تھے، اس تڑپ کو پورا کرتے تھے۔ ویسے ہی آپ نے معاویہ بن الحکم، ان کی حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک صاحب کو چھینک آئی، تو وہ صاحب نے کیا کہا؟ الحمدللہ کہا، اور دوسرے صاحب نے جو سنا، یعنی انہوں نے سنا، تو انہوں نے بھی جھٹ سے جواب دیا یرحمک اللہ۔ اب جب دوسرے جو صحابہ تھے وہ گھور گھور کے ان کی دیکھ رہے تھے، نماز ہی میں ہو رہا تھا ایسا، تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگ مجھے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی فوراً کہا وَاتَكَلَ اُمَّا، تمہارا ڈولا نکلو۔ انہوں نے کہ نماز میں کیا کر ڈالے؟ انہوں بولے تمہاری ماں تم کو گم کرے، یعنی تم مر جاؤ۔ تو ایک تکیہ کلام تھا جو عربی زبان میں بولا اور سنا جاتا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ بولنے بھی لگے ہیں، تو لوگوں نے اپنے ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر مارنا شروع کیا۔ تو معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے لگا کہ یہ لوگ مجھے خاموش کر رہے ہیں، بولا کہ خاموش ہو، تو میں خاموش ہو گیا۔ نماز ختم ہوئی، فداک ابی و امی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھے، سارا معاملہ گڑبڑ جو ہوئی میری ہی وجہ سے ہوا تھا، اگر میں یرحمک اللہ نہیں بولتا تو معاملہ یہاں تک نہیں پہنچتا، تو مجھے ڈر لگا کہ اب پتہ نہیں کیا ہو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں ما ضربنی ولا قہرنی ولا سبنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے مارا، نہ تو مجھے ڈانٹا، نہ تو نبی نے مجھے گالی دی۔ اللہ کے نبی ویسے بھی گالی نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، لوگ جیسے عام باتیں کرتے ہیں اللہ کے گھر میں نہیں کر سکتے۔ یہ مسجد ہے، یہ نماز ہے، نماز میں صرف صلاتٌ، یہ نماز ہے جس میں تسبیح ہے، تحمید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تکبیر ہے، اللہ اکبر کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، سبحان رب العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اس کے علاوہ نماز میں کچھ نہیں کریں گے۔ یہ انداز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو سکھلانے کا۔ تو سیکھنے اور سکھانے کا یہ انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مردوں کے ساتھ ہی نہیں، عورتوں کے ساتھ بھی کیا نہیں
وہ عورت جو اپنے کسی عزیز کے قبر پہ بیٹھ کے چیخ چیخ کے رو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے کیا کہا؟ یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی صبر کر، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ۔ تو اس عورت نے جھٹ سے کہا آپ کو کیا معلوم، جو مصیبت مجھ پر آئی ہے آپ پر آتی تو معلوم ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے۔ بعد میں لوگوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسے ہی اس نے سنا اللہ کے نبی ہیں تو بڑی شرمندہ ہوئی، ایسے لگا جیسے قیامت اس عورت پر ٹوٹ پڑی۔ لیکن ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز علم کے معاملے میں، سیکھنے اور سکھانے کے معاملے میں کیسا تھا، جس سے آج ہماری لگاتار غفلت ہو رہی ہے، ہم لوگ غفلت کر رہے ہیں، اور کفر بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج کسی نے مجھے وہ پیپر کٹنگ پیش کیا، وہ ایک ہے ساکشی جس کا نام ہے، وہ بڑا نام بھی اس کا، ہم نے اس کا نام لینا نہیں چاہتے ہیں اس لیے کہ اس نام کے لائق نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں ان کو اتنے قبرستان ہم نہیں دے سکتے، جیسے ہماری میتیں جلتی ہیں ویسے ان کی میتیں بھی کیا کی جائیں، جلائی جائیں۔ تو یہ کفر ہے جو لوگ بولتے ہیں، عام تقریروں میں بولتے ہیں۔ اب وہ جو لنگی پہن کے ادھر سے ادھر سے کودتا ہے، صرف لنگی پہنتا، اوپر کچھ بھی نہیں رہتا، تو اس نے کہا کہ گرمی مٹانے کے لیے روح افزا نہیں، کیا پیو؟ پیشاب پیو، پیشاب پیو، گوبر اپنے جسم پہ لگاؤ، دھوپ کی گرمی کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ بولا کہ تم ان کی شربت خریدتے ہو، روح افزا خریدتے ہو، تو تمہارے پیسوں سے لوگ مسجد بناتے ہیں، اس لیے تم ان کی شربت مت خریدو، ہمارا پیشاب خریدو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے جو یہ ساری باتیں ان کی زبانوں سے کہلواتا ہے۔ تو بہرکیف یہ ملک ہے جس میں ہر ایک کو اپنی اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ ہمیں شکوہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں، ہمیں شکوہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات کیوں نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں اس اسلام کی خوبیاں لوگوں کے سامنے کیوں بیان نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے اتنے بڑے ملک میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ جس اسلام کی دولت سے ہم بہرور ہیں اس اسلام کو ہم لوگوں کے سامنے کیا کریں، پیش کریں۔ بہرکیف ہمارے ساتھ کل کے درس میں، جیسے گزشتہ درس میں ہم نے سنا کہ پل صراط کی بات تھی، پل برج جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ آخرت پر ایمان لانے میں سے ایک ہے۔ آخرت کی بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی پل صراط پر ایمان لائے۔ یہ پل صراط کہاں ہوگا؟ یہ پل صراط جہنم پر رکھا جائے گا، جس کے بارے میں کہا ادق من الشعر، یہ بال سے باریک ہوگا اور بہت پھسلنے والا ہوگا۔ جنت پہنچنے کے لیے وہاں سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر کوئی تنہا تنہا آئے گا اور اس پل سے ضرور گزرے گا، وہاں سے ضرور گزرے گا، لیکن گزرنے کے انداز الگ الگ ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزریں گے، پلک جھپکتے ہی برج ان کا پار ہو جائے گا۔ کچھ ہوا ہوں گے، کچھ ہوا کی طرح گزریں گے، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ ایسے گزریں گے اللہم سلم اللہم سلم، رینگتے رینگتے گزریں گے، کٹیں گے، پھٹیں گے، کچھ پہنچیں گے، کچھ جہنم میں گر جائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جہنم کی پیٹھ پر پل صراط رکھا جائے گا۔ رسولوں میں سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر گزروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ گزریں گے، اور یہ وہ دن ہوگا رسولوں کے سوا کوئی بات نہیں کرے گا، بات کرنے کی اجازت صرف رسولوں کو ہوگی، اور رسول بھی اس دن کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، یا اللہ سلامتی دے سلامتی دے، محفوظ رکھ۔ اب جہنم میں لوہے کے کانٹے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جہنم میں کیسے کانٹے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا
کہ سعدان ایک قسم کا کانٹا تھا جو صحرا میں پایا جاتا تھا، ویسے کانٹے جہنم کے ہوں گے، کانٹوں والے ایک درخت کے کانٹے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ کیا تم نے صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کو ویسے ہی سمجھایا جو صحابہ نے دیکھا۔ صحابہ نے اس صحرا میں کیا دیکھا؟ اونٹ دیکھے، تو اللہ نے کہا افلا ينظرون الى اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ اور اس کے بعد جو پہاڑ انہوں نے دیکھا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اب وہاں یا تو اونٹ دکھتے تھے یا تو اوپر آسمان دکھتا تھا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یا تو صحرا میں پہاڑ دکھتے تھے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یا تو زمین دکھتی تھی، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، بس اللہ نے وہی کہا۔ اب ان سے یہ نہیں کہا کہ وہ بڑا سا کروز شپ یا جیٹ پلین ان کو نظر نہیں آتا تھا، وہ ساری چیزیں وہ دیکھ نہیں تھے۔ اچھا، جو دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی چیزوں کا ذکر کیا۔ تو اسی لیے لوگ جن چیزوں کو جانتے ہیں انہی چیزوں کو بولنا۔ اب جو لوگ جانتے نہیں اسے بول کو خواہ ہمیں نہیں سب پڑھنا، ان کو کنفیوز نہیں کرنا۔ اچھا ہاں، بعض مغیبات ہیں، غیب کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا، اس غیب کی باتوں کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سعدان جیسے کانٹے ہوں گے، سعدان یا سعدان، لیکن ان کی بڑائی اور شدت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وہ کانٹے کتنے بڑے ہوں گے کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے، ان کا اعمال جیسے ہوگا یہ کانٹے ان کو کیا کریں گے؟ اچک لیں گے۔ بعض تو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، بعض تو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، اور بعض کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور انہیں نجات ملے گی، کٹے پھٹے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایسا بھی ہو۔ اللہم احفظنا اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا تو وہ دونوں پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک طرف امانت جس میں ہمیں لوگ کھوٹے ہیں الا ماشاء اللہ، اور دوسری طرف رشتہ داری، کینشپ، یہ دونوں چیزیں۔ تم میں سے پہلے لوگ بجلی کی طرح انتہائی تیزی سے گزریں گے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، بجلی کی طرح گزرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا بولیں گے؟ ماشاءاللہ، دو اجر یہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بجلی کی طرح تیزی سے گزرنے کا کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بجلی کس طرح پلک جھپکتے گزرتی آتی اور جاتی ہے؟ اچانک بجلی چمکتی ہے تو اچانک چمکتی ہے، ویسے ہی پل صراط پر سے نیک لوگ پار کر لیں گے۔ ان کے اعمال انہی چلا دوڑا رہے ہوں گے، دوڑا کر لے جائیں گے، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پہ کھڑے ہو کر ربی سلم سلم، اے میرے رب سلامتی سلامتی کہہ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے اعمال بے بس کر دیں گے۔ یعنی جیسے عمل ہوگا اس تیزی سے پل صراط پار ہوگا۔ ایک آدمی آئے گا تو وہ گھسٹتے ہوئے چل سکے گا، اعمال کمزور ہیں تو گھسٹتے ہوئے جائے گا۔ اور پل صراط بھی ایسا ہے، ایک تو اندھیرا ہے اس لیے کہ سورج چاند لپیٹ دیے گئے، دوسرا باریک ہے، اور تیسرا پھسلنے والا ہے، نیچے کانٹے اور جہنم ہے، سوائے اعمال کی کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی۔ پل صراط کے دونوں طرف لٹکتے ہوئے کانٹے ہوں گے،
جنہیں اچک لینے کا حکم ہوگا وہ اسے اچک لیں گے۔ اب اللہ کانٹوں کو حکم دے گے ان کو پکڑ لو تو پکڑ لیں گے۔ بعض زخمی نجات پانے والے ہوں گے اور بعض اوندھے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ اللہ المستعان۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ پھر جہنم پر پل ڈالا جائے گا اور سفارش کرنے کی اجازت ہوگی۔ لوگ کہیں گے اے اللہ سلامت رکھ، نجات دے، اللہم سلم سلم۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ پل کیا ہے، پل صراط کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا گرانے والی، پھسلوانے والی، آدمی گر بھی جائے گا پھسل بھی جائے گا، اس میں ہک نما لوہے کے کڑے، ایسے اچکنے والے کانٹے اور چمٹنے والے سخت کانٹے ہوں گے۔ کبھی مثال دے کر سمجھائی جا سکتی ہے بات، جیسے بہت ساری حدیثوں میں صحابہ نے سمجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہا کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ یہ جو آیت ہے وہ آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جب کوئی وحی نازل کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو ایسی آواز آتی ہے جیسے پتھر پر زنجیر کھینچی جا رہی ہو۔ اب جب اس آواز کی وجہ سے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، جبریل کے، اور جبریل جب ہوش میں آتے ہیں وہ جو سن لیتے ہیں، اس لیے کہ وہی انہی کو لینا ہے، تو سارے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، رب نے کیا کہا؟ جبریل کہتے ہیں قال الحق، اللہ نے حق کہا، وہو العلی الکبیر، اللہ بہت بلند اور کبریائی والا ہے۔ اب جہاں جہاں جاتے ہیں فرشتے وہ پوچھتے ہیں۔ اب یہ وحی کی باتیں سننے کے لیے یہ شیاطین ابلیس کیا کرتے ہیں، نیچے سے ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک ایسا ٹھہرتے ہیں، ٹھہر کے اوپر والا پہلے رتی سنتا، سن کے نیچے والے کے کان میں ڈالتا، انہیں سن کو اسے سناتا، ویسا سن 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 کو کہاں آتا، وہ نیچے ساحر اور کاہن کے پاس آتا۔ ساحر بولے تو جادوگر، کاہن بولے تو غیب کا دعویٰ کرنے والا، انہیں رتی بات سنتا اور اس میں کیا کرتا، مئۃ کذبہ، 100 جھوٹ ملاتا۔ اب وہ ایک بات صحیح ہوا تو ہمارا یقین ہو جاتا، انہوں بولے نا، تو یہ سننے کی کوشش کرتا۔ اچھا، اب یہ ایک زیادہ بڑے دماغ والا، کیا بولیں گے اسے، انٹلیکچل، کیا بولیں گے، انٹلیکچل بولتے ہیں، ویسا آدمی ایک سوال کرا، اللہ کا سیکیورٹی اتنا کمزور ہے کہ، کیا بولا، اللہ چاہے تو وحی جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جبریل کو جو وحی آتی ہے، اللہ اسے شیطان سنے نہیں نمت کبھی کر سکتے نہیں کی، شیطان جا کے سنتا کیوں، پھر اپنے شیطان کو بتاتا کیوں، وہ شیطان جادوگر کو کیوں بتاتا؟ یہ نہیں، یہ اتنی دنیا میں ایسی ایسی یہ ہیں، اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے، جو اس چھوٹی سی عقل کو لے کر انسان کیا کیا کتنے لاک اس میں ڈالے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سسٹم کیوں ہیں؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا، ابتلاء من اللہ سبحانہ وتعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ کوئی ایک جھوٹ میں جو، ایک سچ میں جو 100 جھوٹ جو جادوگر ملاتا ہے، اس پر یقین کون کر لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، آزمائش ہے۔ سمجھ میں اکرم بھیا؟ اچھا، تو اسی لیے کہتے ہیں لوگ کہیں گے اے اللہ سلامت رکھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گرانے والی، پھسلانے والی، پھسلا دینے والی، اس میں ہک نما لوہے کے کڑے، اچکنے والے کانٹے اور چمٹنے والے سخت کانٹے ہیں۔ نجد، اونچی زمین والے علاقے میں ایک کانٹے کا درخت ہوتا تھا جسے سعدان کہا جاتا تھا۔ اب جو مومن ہیں
اس پر سے پلک جھپکتے ہوئے ہوا اور بجلی کی طرح گزریں گے، بعض پرندوں، تیز گھوڑوں اور بعض سواروں کی طرح گزریں گے، جیسے گھڑ سوار گزرتے ہیں، بعض صحیح سالم بچ جائیں گے، بعض زخمی ہو کر گزریں گے۔ کیسے گزریں گے؟ زخمی ہو کر گزریں گے، آدھے کٹے پھٹے جہنم سے نجات، وہ پل صراط سے بچ کر جنت کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ اس کے نیچے جہنم، اس کے پار کرنے پر جنت ہوگی۔ اور بعض اوندھے منہ جہنم میں گر جائیں گے، اور بعض کی کیا حالت ہوگی؟ وہیں سے پل صراط ہی سے بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اتنا تو ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر کوئی جائے گا، اللہ کا ولی جائے گا، اللہ کا تقی بندہ جائے گا، مصلحین جائیں گے، واعظین جائیں گے، انبیاء جائیں گے، اولیاء، صلحاء، کسی کو ایگزمپشن نہیں ہوگی۔ اچھا ان کو ہوں بائی پاس لا لو، نو اینی بائی پاس، کسی کو بائی پاس، ون وے۔ کون؟ شہید؟ لیکن وہاں قرآن میں تو نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ہے، حدیث ہے نہیں، شاید شہید ہوا کی طرح ادھر جائے، لیکن قرآن میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی نہیں بچے گا، ہر ایک کو وہاں سے کیا ہوگا؟ گزرنا ہوگا۔ گزرنے کی کیفیتیں الگ الگ ہوں گی، کوئی ہوا کی طرح گزرے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزرے گا، کوئی کسی پرندے کی طرح گزرے گا، کوئی رینگتا ہوا گزرے گا، کسی کے پیر میں ہلکی سی روشنی ہوگی، اس روشنی میں وہ دیکھتا ہوا گزرے گا، اور کوئی کٹا پھٹا گزرے گا لیکن بچے گا، لیکن کوئی کٹ پھٹ کر جہنم میں اوندھے منہ گرا دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بحث ہے شفاعت کبریٰ کی، شفاعت کبریٰ کی، شفاعت کبریٰ کی بحث ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ کل کی درس میں ہم سے پڑھتے ہیں، شفاعت کبریٰ کی بحث ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سے پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا کام ہم کر لیتے ہیں۔ تو شفاعت کبریٰ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، نبی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت، سلامتی، تندرستی عطا فرمائے، اچھا سا عقیدہ عطا فرمائے، اور اچھی اچھی چیزیں میں نے عقیدے کی آپ کے ساتھ لائی ہیں، بہت بہت فائدہ ہوگا۔ آپ اس درس کے لیے کم از کم ایک آدھا گھنٹہ نکالیں۔ ماشاءاللہ اچھے اچھے فولڈرز ہیں جو عقیدے پر لکھے گئے ہیں، اچھے اچھے ٹاپکس پر ہیں، خوارج پر ہیں، عباضیہ پر ہیں، بہروں پر ہے، یا آغا خانیوں پر ہے، یہ مسالک ان کے کیا ہیں، اور دعوت کے اسلوب ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و فضل میں برکت عنایت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔